قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ آل عمران کی آیات ہیں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے. آپ سابقہ آیات میں جیسے پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو حکم فرمایا، ارشاد فرمایا اور ہدایت عظیمہ جاری فرمائی کہ کبھی اپنے غیر کو اپنا رازدان نہ بناؤ، یعنی کافروں کو، منافقوں کو، اعداء اسلام کو، اعداء دین کو کبھی اپنی بتانا نہ بناؤ. بتانا مانا رازدان، رفیق، ہمدم، جو اندر کی باتیں جاننے والا. اسی لیے آپ نے پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے بھی ارشاد فرما دیا کہ مشرکین کا قرب تقرب بھی اختیار نہ کرو، اگر تمہارے بس میں ہے تو کافروں سے علیحدہ رہو. اسی لیے آج بھی یہ مسئلہ باقی ہے ائمہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک کہ ایک تو ہجرت تھی جو حضور پاک کے زمانے میں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور خود میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بھی جو ہجرت فرمائی وہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی. تو یہ حضور کے زمانے میں جو ہجرت ہے یہ تو بالکل فرض تھی، یعنی اس کا وہی مقام تھا جو ایک فرض کا مقام، سب کے لیے ہجرت فرض ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے جب قوت دی، عزت دی، اسلام کو غلبہ دیا اور مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا، اور مکہ مکرمہ کے ماحول جو تھے مثلا طائف ہے، حنین ہے، اسی طرح دیگر چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، یہ سب فتح ہو گئے، اسلام غالب آ گیا، تو اب وہ ہجرت جو ہے فرض نہیں رہی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ لا ہجرت بعد فتح مکہ، کہ بھئی اب ہجرت جو ہے وہ فرض نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اصل ہجرت جو ہے وہ اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. وہ ہجرت کیا ہے کہ اگر ہم خدا نہ کرے کسی کافر ملک میں رہتے ہیں تو اب فقہاء رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اگر تم بلاد الکفر میں ہو، بلاد الکفار میں رہتے ہو، اور وہاں تمہیں اپنے دین کے شعائر پر اور دین کے فرائض پر چلنا جو ہے وہ مشکل ہے، یعنی تم وہاں نماز نہیں ادا کر سکتے، تم وہاں رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تم وہاں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں رکھ سکتے، یعنی فرائض دین جو ہیں وہ باقی نہیں رکھ سکتے، تو اب بھی حکم ہے کہ اس بلد الکفر کو چھوڑو اور ہجرت کرو، اس کو چھوڑ دیں اور فوراً اپنے آپ کو کسی مسلمان ملک میں منتقل کریں.
اور میرے اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، ایک تو ہے نا کہ دنیا کے لیے ہجرت کرے، پیسہ کمانے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، ایک ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ بھی کافروں کا ملک ہے اور میں دین پر نہیں چل سکتا، میرا خاندان، میری نسل دین پہ قائم نہیں رہ سکتی کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا اس سے وعدہ ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، ہم اس کو دوسری جگہ پر زیادہ سے زیادہ بہتر رزق عطا فرما دیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر بلد الکفر میں شعائر اسلام پر کار بند رہنا ممکن نہ ہو تو ہجرت اب بھی ضروری ہے کہ بلد الکفر کو چھوڑ دیں، آپ مسلمان ملک میں جائیں۔ ہاں اگر کسی کافر ملک میں ہم رہتے ہیں لیکن ہمیں اپنے اصول دین پہ قائم رہنے میں کوئی مشکل نہیں، ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے دین کی تعلیم کے ادارے ہیں، باقاعدہ نماز ہے، جمعہ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب وہاں سے ہجرت کرنا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن افضل پھر بھی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ملکوں میں رہے، کیونکہ میرے پاک نبی کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ لا تستضیئوا بنار المشرکین، کہ تم مشرکوں کی آگ سے آگ نہ جلایا کرو۔ تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا مفسرین نے کہ مشرکین سے مشورہ نہ کیا کرو، اور ایک ترجمہ یہ کیا کہ اتنے قریب بھی نہ رہو کہ تم مشرکین کی آگ دیکھ سکو، حتیٰ کہ دوسری حدیث میں ہے کہ دونوں کی آگ جو ہے لا تتراءا، ایک دوسرے کو نظر نہ آئے، اتنا دور ہوں، مقصد ہے کہ بہت۔ تو اب دوسری اسی لیے بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر کوئی آدمی کسی بلاد کفر میں صرف سیر تفریح کرنے کے لیے جائے تو یہ سفر حرام ہے، ناجائز۔ اگر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، وہاں دین کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا کوئی مجبوری ہے، کوئی تجارتی سفر ہے، کوئی تعلیمی سفر ہے، تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ محض سیر تفریح اور تعیش کے لیے جیسے آج مسلمانوں میں بھی یہ رواج ہو گیا ہے، تو شریعت یہ حکم نہیں دیتی، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ کافروں کے ملکوں میں بلا وجہ تعیش اور سیر کے لیے کبھی سفر نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ تم پر بھی مرتب ہوں گے۔ تو اس لیے شریعت اسلام نے یہ پابندی بھی لگائی۔ اب اسی طرح دوسرا حکم جو تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے فرمان کے بعد اور قرآن کی آیت سننے کے بعد اپنے گورنروں کو جاری کر دیا کہ کسی عہدے پر کسی کافر کو ذمہ کو نہ رکھے، کیونکہ جب کافر کسی عہدے پہ ہوگا وہ تمہارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، اللہ نے فرمایا وہ تو یہ محبوب رکھتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ ابھی دشمن جو ہے وہ تمہارا اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حکم دیا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کے تو منہ سے بھی دشمنی میں ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن ان کے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے تمہارے خلاف دشمنی اور عداوت اسلام وہ تو اور بڑی سخت ہے۔ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ پوری دنیا میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی اسلام کو نقصان پہنچا تو ایسے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ساری ہدایات سابقہ آیات میں آپ نے پڑھ لی۔ اب ان تمام آیات کے بعد اللہ نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تو ان کو پہلے آپس میں ربط سمجھیں۔ غزوہ احد کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا تھا کہ منافقوں پر کافروں پر اعتماد نہ کرو، تم نے منافقوں پر اعتماد کیا، عبداللہ ابن ابی کو تم نے شریک مشورہ بھی رکھا، عبداللہ ابن ابی کو تم نے اپنے ساتھ بھی رکھا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو احد کے جہاد کے لیے نکلے تو یہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کے نکل گیا واپس. این موقع پر مسلمانوں کو خنجر گھونپا کے ان کی طاقت کو توڑ دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے حکم دیا تھا کہ کبھی ان کو رازدان نہ بناؤ، کبھی ان کو اپنا ہمدم نہ بناؤ، کبھی ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ. دیکھ لیا تم نے، اب تو تجربہ کر لیا نا تم نے عہد میں کہ وہ منافقین جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے تھے اور وہ منافقین جو بظاہر تمہارے ساتھ تھے لیکن اندر دشمنی رکھتے تھے، کیسے عہد میں انہوں نے تمہیں وقت پہ نقصان پہنچایا اور ایک بہانہ بنا لیا کہ جی حضور پاک نے ہمارا مشورہ نہیں مانا. اب یہ دونوں آیتوں کا ایک تعلق ہو گیا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. جب تم نے اس کا خیال نہیں کیا تو عہد میں کیا نتیجہ ملا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے. فتح جو تھی شکست میں بدل گئی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی آیات میں آپ نے کیا پڑھا تھا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، دو چیزیں، ایک صبر اور ایک تقوی. اگر تم یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر دشمنوں کا کوئی مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن تم نے عہد میں دیکھ لیا کہ صبر میں کمی آ گئی، تم نے عہد میں دیکھ لیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کے فرمان مبارک پہ کما حق عمل نہ کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ فتح شکست میں بدل گئی. تو اس میں ہمیں سبق ملا ہے کہ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی مسلمان اس وقت ذلیل ہوتا ہے جب یہ دو چیزیں نہ رہیں، صبر نہ رہے اور تقوی نہ رہے. ان میں کمی آئے گی تو پھر نقصان آئے گا. اور یہ دو چیزیں اگر پکی رہیں تو اللہ نے فرمایا پھر دیکھ لو بدر بھی تو دیکھ لو نا کہ بدر میں اگر تم نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا، بدر میں اگر تم نے کمال اطاعت کا مظاہرہ کیا، بدر میں تم نے کمال تقوی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ نے بھی پھر تمہیں کیسی فتح عظیم سے نوازا کہ وہ غزوہ جو ہے اس دن کو بھی اللہ نے یوم الفرقان بنا دیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا، کہ کفر کی طاقت ٹوٹ گئی، ان کے 70 سردار مارے گئے اور کلیب بدر میں ڈالے گئے اور مسلمانوں کو فتح عظیم سے نوازا گیا. اور بدر والوں کو اللہ نے اتنی اونچا انعام دے دیا کہ آج کے بعد جو کرو تم تمہاری مرضی، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا. اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم. جاؤ جو کرتے ہو کرو. اللہ جانتے تھے کہ یہ کہاں نافرمانی کریں گے، اللہ کے تو علم ہے. اور ہم نے تمہیں معاف کیا. اتنے بڑے پروانے تمہیں ملے بدر میں. وجہ کیا تھی کہ تم صبر و ثبات کی چٹان بن گئے تھے کہ جب حضور دعائیں مانگ رہے تھے اور حضور کو زیادہ خدشہ بھی انصار کی طرف سے تھا کہ انصار جو ہیں وہ جنگجو لوگ نہیں ہیں، انصار جو ہیں وہ تو باغبان لوگ ہیں، زراعت پیشہ لوگ ہیں، وہ زمینداری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے تو کبھی جنگ لڑی نہیں، ان کو تو جنگوں کا ایسا تجربہ نہیں ہے. اگر کبھی ہوا بھی تو ان کے آپس کے قبیلے تو لڑتے رہے، اور اوس اور خزرج. آپس کی لڑائی لڑنا الگ بات ہے اور دشمن سے جنگ لڑنا الگ بات ہے. ایک ہے کہ آپس میں لڑ پڑو، یہ تو لوگ لڑتے ہیں، بڑی بڑی قومیں لڑتی ہیں، لیکن دشمنوں سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں. اور ان کے مقابلے پہ قریش ہیں جو بہترین جنگجو ہیں، بہترین سوار ہیں، اور ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں. حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، حضور اداس بیٹھے ہیں. انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا حضور لسنا اصحاب موسیٰ. انہوں نے کہا حضور لسنا اصحاب موسیٰ نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جاننے، آپ کا رب جاننے، ہم تو بیٹھے ہیں بھئی، ہم تو نہیں لڑتے۔ کیوں؟ بیت مسجد اقصیٰ میں تو بڑی جنگجو قوم ہے، بڑے بڑے جبارین ہیں، وہاں ہم جائیں گے ہمیں تو وہ ٹکڑے کر دیں گے۔ تو اس نے کہا حضور ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں کہ ایسا کہیں گے، ہم تو محمد مدنی کے غلام ہیں، آپ کے آگے کٹیں گے، آپ کے دائیں کٹیں گے، آپ کے بائیں کٹیں گے، ہماری لاشوں پہ گزر کے کوئی دشمن آپ کی طرف آئے گا۔ تو کمال صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے فرمایا پھر دیکھا نہیں کہ ہم نے ظاہری بھی مدد اتاری، ہم نے باطنی بھی مدد اتاری، ہم نے سب سے پہلے اسلام کے پہلے غزوے میں اپنے آسمانوں کے لشکروں کو بھی حکم دے دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا میرے پاس لشکر ہیں آسمانوں میں، صرف تم تو نہیں ہو، اللہ کے ہاں تو جنود ہیں۔ اور آسمانوں میں لشکر کون سے ہیں؟ ملائکہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا آسمانوں میں لشکر جو ہیں اللہ چاہے تو آسمانوں سے پانی اتار دے، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتارا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، پانی برسا دیا، پانی بھی میرا لشکر، ہوائیں بھی میرا لشکر، بجلی بھی میرا لشکر، بادل بھی میرا لشکر، اور میں چاہوں تو جبریل کو بھیج کے ایک صیحہ کے ساتھ سارے کافر ختم کر دوں۔ میرے پاس کوئی ایک لشکر ہے؟ میرے پاس تو آسمانوں کے لشکر ہیں، زمینوں کے لشکر ہیں۔ اور پھر جب تم نے صبر کیا تو ہم نے آسمانوں کے لشکر کو بھی حکم دیا کہ ملائکہ آج میرے مدنی کے ساتھی، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، آج اسلام کے دیوانے، اور آج اسلام میں چنے ہوئے جو ہیرے ہیں وہ میدان بدر میں اترے ہوئے ہیں، تم بھی آسمانوں سے اترو۔ ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتہ۔ اور پھر وہی حکم آیا جو پچھلی آیات میں آپ ان تصبروا وتتقوا، اگر اسی طرح تم صبر پہ جمے رہے، اسی طرح تم تقوی پہ جمے رہے، اسی طرح تم پرہیزگار بنے رہے، اسی طرح تم نے مدنی کا دامن نہ چھوڑا، حضور کی فرما برداری اختیار کی، 5000 ہم 5000 فرشتہ اتار دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، تو اب دیکھیں دونوں آیتوں کا آپس میں تعلق ہوا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ میرے مدنی اگر آپ کی امت، آپ پر ایمان لانے والے صبر کریں اور تقوی اختیار کریں، دشمن کا کوئی مکر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیں نا، دشمن ہمیں جو نقصان پہنچاتا ہے ہم میں سے آدمی خریدتا ہے نا، ہم گلہ کرتے ہیں جی فلاں کافروں نے یہ کیا، ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی فلاں کفر کی طاقتوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، لیکن آدمی ہمارے بکتے ہیں، آدمی ہمارے خریدے جاتے ہیں، آدمی ہمارے پیسہ لے کے مسلمانوں کو خنجر گھونپتے ہیں۔ تو جب ہم میں صبر نہیں رہے گا، تقوی نہیں رہے گا، تو پھر تو نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے پہلے فرما دیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اس کے بعد غزوہ احد کا ذکر کیا، پھر غزوہ بدر کا ذکر کیا، تاکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے فرمان خداوندی جو ہے وہ ایک حقیقت بن کے آ جائے کہ تم نے احد میں صبر نہ کیا، تم نے احد میں دشمن کی بتانا بنا لی لیکن شکست ہو گئی، اور تم نے بدر میں صبر کیا، تم نے بدر میں فرما برداری کا کمال دکھلایا، اللہ نے بھی تمہارے لیے اس کو فتح عظیم بنا دیا۔ تو اس لیے ان آیات کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اب غزوہ احد جو ہے وہ بڑا معروف غزوہ ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جنگ بدر کے بعد جب اللہ نے اسلام کو عزت دی، عظمت دی، قوت دی، اور اصحاب بدر کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آج بھی
یعنی جہاں صحابہ کا ذکر آتا ہے، جہاں بدری صحابی کا ذکر آئے گا تو اس کا مقام اور اونچا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ ستارے ہیں، ویسے تو سارے صحابہ آسمان نبوت کے تارے ہیں، ویسے تو سارے صحابہ جو ہیں وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ڈھلے ہوئے موتی ہیں، لیکن ہر ایک کی چمک دمک تابداری جو ہے وہ اپنی اپنی ہے۔ اس لیے اللہ نے پھر صحابہ میں خلفاء راشدین، اسی طرح عشرۂ مبشرہ، اسی طرح اصحاب بدر، اسی طرح اصحاب حدیبیہ، ان لوگوں کو پھر مراتب میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی دوسرے کو نہیں مل سکا۔ تو اب جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے نوجوان، ان کو آپس میں بیٹھ کے بڑی باتیں کرتے، تمنائیں کرتے کہ بھائی افسوس ہم بدر میں نہ گئے، ورنہ ہم بھی بدری بن جاتے، کاش ہمیں بھی اللہ کوئی موقع دے اور ہم بھی جوہر دکھلائیں اپنی بہادری کے۔ ان سے ایسی باتیں ہو جاتی، تمنا ہو جاتی۔ اسی لیے یاد رکھیں حضور نے دو چیزوں سے منع کیا ہے، ایک تو اپنی موت کی تمنا نہ کیا کرو، کہ آدمی کتنا تنگ آ جائے، کتنا پریشان ہو جائے، یہ نہ کہے کہ انشاءاللہ میاں مجھے موت دے، یہ کبھی نہیں مانگنی۔ حضور نے فرمایا لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو۔ ایک وقت مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، لیکن تم نہ مانگا کرو۔ ہاں یوں مانگ سکتے ہو کہ میرا اللہ ان کانت الحیات خیرا لی، اگر میری زندگی میں میرے لیے بہتری ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں میری موت میں میرے لیے بہتری ہے، اگر تیرے علم کے اندر بہتری ہے تو پھر مجھے موت عطا فرما۔ تو بہرحال ایک تو موت مانگنے کی شرعاً اجازت نہیں کہ کوئی بندہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بس جی میں تو تنگ آ گیا، بس جی بس اب تو بس اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، میرا مر جانا بہتر ہے، یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے۔ کیوں؟ جب تم یہ کہہ رہے ہو تو تمہیں اللہ کے فیصلے پر ایمان نہیں۔ اللہ تمہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تم کہتے نہیں میرا مرنا بہتر ہے، تو تیرا فیصلہ اللہ سے زیادہ بہتر ہو گیا، تو مسلمان کیسے رہے؟ بھئی اللہ نے اگر تمہاری زندگی ابھی لکھی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں تیری زندگی بہتر ہے۔ اگر تیری موت بہتر ہوتی تجھے موت دے دیتے، لیکن یہ اللہ کے فیصلے کا انکار ہے موت کی تمنا کرنا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ کبھی دشمن کے لقاء کی بھی آرزو نہ کرو، کہ تم تمنا کرو اور دعائیں کرو کہ اللہ میاں بس ہمارا کافروں سے مقابلہ کرا دے، میرے دشمن میرے سامنے آئے اور میں یہ کر دوں گا۔ فرمایا یہ نہ کرو، اور اگر کبھی دشمن سامنے آ جائیں، اسباب بن جائیں تو پھر جم جاؤ، اپنی طرف سے نہ مانگو، اپنی طرف سے نہ مانگو۔ کیوں؟ پتہ نہیں تم مانگ کے پھر وفا نہ کر سکو، مانگ کے پھر تم نبھا نہ سکو، مانگ کے پھر تم صحیح معنی میں بہادری والے جوہر نہ دکھلا سکو، تو اللہ سے تمہارا بات جھوٹی ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی دشمن کا آمنا سامنا نہ مانگو، ہاں اگر آ جائے تو پھر جم جاؤ، پھر حکم ہے، پھر اگر پیٹھ دے کے بھاگو گے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرو گے۔ اس لیے کچھ صحابہ کی زبان مبارک سے یہ باتیں بھی نکل گئیں کہ بھی ہم بدر میں نہیں تھے، ہمیں کوئی موقع ملتا تو ہم بھی جوہر دکھلاتے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بدر کا غصہ نکالنے کے لیے مشرکین بھی تو تڑپ رہے تھے، جن کا 70 سردار مارا گیا تو وہ بھی تو تڑپ رہے تھے، انہیں بھی تو چین کوئی نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنی طاقت کو دوبارہ منظم کیا اور مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، آپ نے صحابہ کو بلا کے ان سے مشورہ کیا کہ بھی ہم نے سنا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر کے لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں یہ اللہ کا حکم بھی ہے نبی کو، فشاورہم فی الامر، میرے مدنی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کا امر جو ہے، معاملات جو ہیں وہ آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اسی شورا بینہم اور شاورہم فی الامر سے مغربی جمہوریت کے جواز کے راستے نکالے ہیں،
جو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کہاں اللہ کے حکم مشورہ اور کہاں یہ لعنت جمہوریت کہ جس میں بندے جو ہیں وہ وزن نہیں ہوتے بلکہ گنے جاتے ہیں، جس میں عالم اور جاہل برابر ہے، جس میں متقی اور فاسق برابر ہے، اور جس میں صرف ایک ظاہری مساوات ہے اور حقیقتاً اس کا کوئی مشورے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ارباب حل و عقد جو ہیں ان سے مشورہ لیا جائے جو اس مشورے کا اہل ہو۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گیا، بس اس سے ہم نے مشورہ لینا ہے، چاہے وہ بیچارہ خود الف پڑھا لکھا بھی نہ ہو۔ تو پھر مشورہ دیکھو نا جی، اب آپ نے مکان بنانا ہو اور مشورہ لیں مولوی مکی سے تو انشاءاللہ پہلے سال گر جائے گا۔ اصولی بات ہے نا بھی، آپ نے مکان بنانا ہے جی، مجھے مشورہ تو مجھے کیا پتا بھی کیا مشورہ ہوتا ہے، کسی آرکیٹیکٹ سے پوچھو، کسی انجینئر سے پوچھو، کسی اس مہندس سے پوچھو، کسی ٹھیکیدار سے پوچھو، وہ آگے آپ کو تجربہ بتلائیں گے، مٹی لے جائیں گے، اس کی باقاعدہ اختبار کریں گے، تحلیل کریں گے کہ یہ مٹی کتنا برداشت کر سکتی ہے، یہاں کتنا نیچے بنیادیں ہونی چاہیے، کیسی اینٹ لگنی چاہیے، وہ مشورہ دے سکتا ہے تمہیں۔ تو اسی طرح مثلا آپ نے مشورہ لینا ہو کوئی مسئلے کے بارے میں، حدیث رسول کے بارے میں، اور مشورہ لو پرویز سے جو منکر حدیث ہے، تو نتیجہ پھر کیا بنے گا؟ وہی آئلی قوانین جو آپ کے ہاں بنے ہوئے ہیں کہ طلاق پہلے دے دو، صلح بعد میں کراؤ۔ آپ نے ایسا قانون دیکھا ہے آج تک کامیاب اور بڑا؟ کتنے عالی دماغ لوگ ہیں کہ طلاق تو ہو جائے پہلے، صلح بعد میں، کہ طلاق دینے کے بعد طالق جو ہے وہ نوٹس دیتا ہے چیئرمین کو کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اب چیئرمین مصالحتی عدالت بناتا ہے اور پھر ان کو نوٹس بھیجتا ہے کہ ایک حکم جو ہے عورت کی طرف سے، ایک حکم جو ہے مرد کی طرف سے۔ تو اب جناب وہ صلح کی کوشش کرتے ہیں، عقل کے مارو جب طلاق ہو گئی اب صلح کا کیا فائدہ؟ صلح کا معنی تو یہ تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے دیکھا، تمہیں ڈر ہے کہ میاں بیوی میں اب لڑائی جھگڑا ہے، ان کا کسی وقت رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ کسی وقت بھی آپس میں جدا ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ایسا کرو، ایک حکم اس سے لے لو، ایک حکم عورت کی طرف سے لے لو، وہ کوشش کریں کہ ان کی صلح ہو جائے، طلاق واقع نہ ہو، طلاق واقع نہ ہو۔ یہ نہیں کہ پہلے طلاق تو ہو جائے اور صلح بعد میں کراؤ۔ اچھا، اور یہ بھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھئی بیوی تو ہو تمہاری اور طلاق میں دوں؟ ایسا قانون بھی عقل والا کبھی سنا ہے تم؟ میں تمہارے پاس یعنی کہ بیوی تو تمہاری ہے لیکن طلاق میں مؤثر کروں گا، یعنی طلاق دے رہا ہے طلاق والا، فیصلہ چیئرمین لکھے گا، جب تک وہ نہ لکھے طلاق نہیں پکتی۔ وہ چیئرمین کی بیوی تھوڑی ہے، وہ جس کی بیوی تھی اس نے طلاق دے دی، اور طلاق تو ایک ایسی گولی ہے کہ حضور نے فرما دیا ثلاث جدہن جد وحدہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، نکاح، عتاق اور طلاق، کہ اس کی تو حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ڈرامے میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق ہو جائے، اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق دے دے تب بھی ہو جائے۔ وہ کہ میں تو آپ کو ڈرا رہا تھا، میں تو ڈرامہ کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، میری نیت ہی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ڈرانے کے لیے تمہارے پاس یہی لفظ رہ گیا باقی، اور دنیا میں ڈرانے کے سارے کہانیاں ختم ہو گئی تھی، صرف ایک طلاق تھی ڈرانے کے لیے۔ تو یہ تو لفظ ایسا ہے کہ بس زبان پہ آیا اور گولی چل گئی۔ لیکن ہم نے جب مشورہ لیا کس سے؟ ان لوگوں سے جو منکر حدیث تھے، مشورہ لیا ہم نے ان لوگوں سے جو سنت کا انکار کرنے والے تھے، تو پھر قانون بھی ہمارا ویسا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، جیسے وہ ہمارے ایک حضرت تو مثال سناتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قانون ہے پتہ نہیں کہ یہ نشائی کا لوٹا ہے، کہ وہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ ایک نشائی گیا پیشاب کرنے کے لیے، کوئی بھنگی ونگی تھا، اللہ بچائے ہر مسلمان کو ان بلاؤں سے، تو ان کو پیشاب بڑا طویل آتا ہے۔ اب وہ لوٹا جو لے گیا استنجا کرنے کے لیے، لوٹے میں تھا سوراخ، وہ جب تک پیشاب کر کے فارغ ہوا لوٹا دیکھا تو پانی ختم، وہ بہہ گیا۔
پھر گیا، پانی دور تھا، پھر جا کے لوٹا بھر کے اس کو پھر پیشاب کا تقاضا ہو گیا، پھر آگے پیشاب کیا، اتنی دیر میں وہ پانی بہہ گیا۔ تیسری دفعہ جب لوٹا بھرنے گیا کہنے لگا بس ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی، آج ہم استنجا پہلے کر لیتے ہیں، پیشاب بعد میں کر لیتے ہیں۔ یہ ہر وقت جو پانی بہہ جاتا ہے تو اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے آج میں استنجا کر لیتا ہوں، پہلے پیشاب کروں گا، بعد میں بہتر ہے لوٹا جتنا بہنا چاہتا ہے بہتر ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی ہے جی کہ طلاق ہو گئی پہلے اور سلو ہوگی بعد میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے صحیح آدمی سے حکم کا معنی کیا ہے کہ ارباب حل و عقد ہیں، آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے عالم کے پاس آئیں گے، کپڑا سلانا ہے درزی کے پاس جائیں گے، مکان بنانا ہے آپ سول انجینئر کے پاس جائیں گے، آپ نے اور کوئی قانونی بحث پوچھنی ہے تو کسی وکیل بارٹ لا کے دروازے پہ جائیں گے، تب تمہیں صحیح مشورہ ملے گا جب مشورہ دینے والے اس مشورے کے اہل ہوں گے۔ اگر وہ اہل ہی نہیں تو ان سے مشورہ لینے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بھی اب ہم کیا کریں۔ کیا کرنے کا معنی سمجھو، مشورہ اس بات پہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے نکل کے باہر قریش کو روکیں اور باہر لڑیں، یا ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں اور وہ باہر آ جائیں محاصرہ کریں، ہم اندر سے بیٹھ کے ان سے لڑتے رہیں، کیونکہ آخر مکہ مکرمہ تو 400-450 کلومیٹر ہے، تو ان کا بھی رسد کمک کو مواصل رکھنا مشکل ہو جائے گا، ہم مدینے کے اندر ہوں گے، اور جو آدمی اپنے گھر میں اندر بیٹھا ہو وہ تو ایک آدمی بھی 100 پہ بھاری ہے، صرف وہ اینٹیں لے کے بھی گھر کی چھت پہ بیٹھ جائے تو تمہاری کلاشن کوفیں بھی کچھ نہیں کر سکتی، موقع ملے اینٹ ایسا کام کرے جو گولی نہ کرے۔ تو اب جناب صحابہ کے جو جوشیلے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو باہر جا کے لڑیں، اور جو مدبر آدمی تھے انہوں نے کہا کہ جی بات ٹھیک ہے، ہم جب اپنے شہر میں ہیں مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ہمارے کنویں اندر ہیں، باغ اندر ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کا کھانے پینے کا معاملہ جو ہے، ہم تو سارا اندر بیٹھے رہیں کیا فرق پڑے گا، لیکن قریش کتنے دن باہر بیٹھ سکتے ہیں؟ 2 دن، 10 دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ بحث چل رہی تھی، تو اس میں عبداللہ ابن ابی کا مشورہ بھی وہ بھی ملا ہوا ہے مشورے میں، حالانکہ اسلام کا حکم تھا کہ ایسے لوگوں کو مشورے میں داخل نہ کرو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ اپنے غیروں کو کبھی شریک مشورہ نہ کرو، اپنے غیروں کو کبھی رازداں نہ بناؤ، اپنے غیروں کو کبھی ہمدم و دم ساز نہ سمجھو۔ اب ہے منافق لیکن وہ بھی مشورے میں بیٹھا ہے، اس کا مشورہ بھی یہی تھا کہ بھئی ہم باہر نہ لڑیں۔ خیر حضور سنتے رہے صحابہ کے باتیں، صحابہ کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک بھی اسی طرف کیا کہ ہم باہر لڑیں۔ حضور اپنے گھر تشریف لے گئے، اور گھر کے باہر جب تشریف لائے تو زرہ پہن لی تھی، ہتھیار سجا لیے تھے، تیار ہو کے حضور تشریف لے، حکم دیا بھی چلو اب ہم راستے میں ان کو روکیں۔ اب وہ صحابہ گھبرا گئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر لڑیں، وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا بھی حضور ہیں تو ناراض، آپ کے چہرے پر غصہ ہے، ہمارے بار بار کہنے سے حضور نے ہماری بات مان لی ہے، لیکن حضور کا اپنا ارادہ مبارک ایسا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مدینے کے اندر لڑیں تو بالکل ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں،
آپ نے فرمایا ما ينبغي لنبی، اب یہ نبی کی شان نہیں ہوتی کہ جو بات ایک دفعہ کہہ دیں اور ایک دفعہ ارادہ کر لیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب ہم نے تیاری کر لی ہے تو جو اللہ کو منظور ہے اب ہوگا، تو تیاری ہو گئی۔ اب جب لشکر لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے مدینہ منورہ کے شہر سے احد کی طرف، احد کا پہاڑ جو ہے مدینہ منورہ میں بڑا مشہور ہے، معروف ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جو میرے مدنی کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، مدینہ منورہ کی عظمت کا بھی اندازہ لگا لیں، ان پہاڑوں کا بھی اندازہ لگا لیں، ان ذروں کا بھی اندازہ لگا لیں کہ ساری دنیا کو مدینہ پیارا ہو اور میرے مدنی کو مدینے کا پہاڑ پیارا ہو۔ ساری دنیا کا محبوب مدینہ ہے، وہ کتنی خوش نصیب ہے پہاڑ جسے حضور کہیں کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اور پھر اللہ کی حکمتیں دیکھیں، یہ محبت ایسی نہیں تھی کہ بس ایک پہاڑ ہے، حضور نے فرمایا ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ یک طرفہ محبت بھی نہیں، یک طرفہ محبت کا معنی تو یہ ہوتا کہ تمہیں جیسے کوئی پتھر پسند آ جائے تو تم بھی تو اٹھا کے اسے ڈیکوریشن پیس کے طور پہ گھر میں رکھ لیتے ہو کہ جی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے، مجھے اس کی کٹنگ بڑی پسند ہے، مجھے جناب اس کا رنگ بڑا پیارا ہے۔ اور دیکھو جناب اس پتھر میں اللہ نے کتنے کوس و قزح کے رنگ ڈالے ہوئے ہیں، یہ بات نہیں تھی، یہ حکم ہی نرالا ہے کہ حضور جب جنگ سے آتے، باہر سے تشریف لاتے اور جب جبل احد پہ نظر پڑتی آپ اپنی اونٹنی مبارک کو پاؤں سے حرکت دیتے اور فرماتے کہ چل میری اونٹنی، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ نے پہاڑوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی، اللہ نے سنگریزوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی۔ اسی سرزمین مکہ میں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے آج بھی وہ پتھر کا پتہ ہے، آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب اس پتھر کے قریب گزرتا تھا تو وہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کروڑواں درجہ کوئی ذرا سی محبت نصیب ہو جائے تاکہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ بن جائے۔ تو عظمت رسول کا اپنا مقام ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے بھی حدیثیں ماشاءاللہ بڑی سمجھی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی پتھر حضور پہ سلام پڑھتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھو، انہوں نے بھی حدیث واہ سمجھی ہے، بھئی یہ بھی کوئی نرالی قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہتے ہیں دیکھو جناب وہابی ایڈے پتہ نہیں کیا ہو گیا انہاں دے دماغاں نو کہ پہاڑ سلام پڑھتے تھے حضور پہ، پتھر سلام پڑھتے تھے، جانور اونٹ آ کے سلام پڑھتے تھے، یہ کہتے ہیں تم نہ پڑھو۔ بیٹھے ہوتے ہیں آگے بیچارے میرے جیسے جاہل، کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ عاشق رسول دیکھو نا، عاشقاں والی گل کی تھی۔ ایمان سے کہیں کسی نے آپ کو کہا ہے کہ حضور پہ درود نہ پڑھے؟ کسی وہابی نے آپ کو کہا ہے؟ کیا جب اذان ہوتی ہے تو آپ اشہد ان محمد رسول اللہ وہابیوں کی اذان میں بھی سنتے ہیں یا صرف عاشقوں کی اذان میں سنتے ہیں؟ ہاں جی، تمہارے ملک میں جو عاشق ہیں وہ جب اذان دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہابیوں کی اذان میں نہیں ہوتا۔ اچھا تم جب نماز پڑھتے ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ پڑھتے ہو اور وہ نہیں پڑھتے؟ تم درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو وہ نہیں پڑھتے؟ نہ مکے میں جو آئے ہو یہاں تو سب سے بڑے وہابی ہیں نا، بڑے وہابی، بڑے نجدی، سب تو بڑے وہابی، لیکن دعا کرو اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ وہابی ہیں جنہوں نے تمہاری ناک رکھ لی، ورنہ کافر تمہیں جینے بھی نہ دیتے کہ تمہارا اسلام کہاں ہے قانون جو پوری دنیا میں تم نمونہ نہیں دکھا سکتے ہو، تو کیوں مطالبے کرتے ہو کہ اسلام آئے؟ ان وہابیوں نے لاج رکھی ہوئی ہے کہ ایک ملک تو ہے جہاں اسلام ہے۔
نہ ایمان سے کہو، تمہارے مزار والوں نے، تمہارے سجادہ نشینوں نے، تمہارے بڑے بڑے روزے گنبد بنانے والوں نے کسی ایک ٹکڑے پہ بھی اسلام نافذ کیا؟ تمہارے سجادہ نشینوں نے اپنے 6 فٹ کے بدن پہ بھی کبھی اسلام نافذ کیا ہے؟ جن کو تم وہابی کہتے ہو نے ایک ملک میں قرآن و سنت کو نافذ کیا ہے۔ آج بھی چور کا ہاتھ کٹتا ہے، آج بھی حد لگتی ہے، آج بھی اللہ رسول کے احکام پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہوں گی ان سے، یہ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، بندے ہیں، لیکن نظام تو قرآن و سنت پہ قائم ہے نا۔ قاضی ہیں، باقاعدہ وزارت عدل ہے، اسی طرح مجال ہے کوئی چیز اسلام کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف امر بالمعروف ہے۔ تمام دوائر حکومیہ جو ہے قرآن و سنت کے الحمدللہ تابع ہیں۔ غلطیاں تو ہیں، کیوں جو دور صحابہ میں تھا وہ تابعین میں نہیں آ سکا تو 1400 سال بعد کیسے آ سکتا ہے؟ جب بندے بدلیں گے تو حالات تو بدلیں۔ لیکن پوری دنیا میں تو یاد رکھو، انہوں نے، آپ یہاں جب اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ کتنا بڑا الزام ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں حضور پہ درود و سلام نہ پڑھو، تو یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک دوسری بات یہ سمجھو کہ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام، سمجھو حدیث رسول کہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت ملنے سے پہلے بھی مجھ پہ سلام، یہ نہیں کہا کہ سارے پتھر پڑتے ہیں، وہاں ایک پتھر، تو معلوم ہوا اس پتھر کو اللہ نے حکم دیا تھا، جہاں حکم ہوگا وہاں سلام ہوگا، جہاں حکم نہیں ہوگا وہاں سلام نہیں ہوگا۔ ایک ورنہ تو حضور کہتے ہیں سارے پہاڑ پڑتے ہیں، پھر ایک پتھر کو پہچاننے کا کیا مطلب؟ ایک پتھر کے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں بابا جہاں جہاں پتھر پہاڑ ہیں سب پڑتے ہیں۔ فرمایا انی لعارف حجرا، اور ادھر بھی پورے مدینے کے صرف ایک پہاڑ کو حکم دیا، ھذا جبل، یہ پہاڑ، فقط یہ پہاڑ، باقی پہاڑوں کا نام نہیں دیا، باقی بھی تو مدینے میں تھے پہاڑ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے کعبۃ اللہ میں حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے اور باقی کسی جگہ بوسہ دینا جائز نہیں، اسی طرح میرے مدنی پہ بھی سلام وہی پڑھا جائے گا جس کا قرآن و حدیث میں حکم ہوگا، جس کا حکم نہیں ہے کہ تم جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام شروع کر دو، وہ قرآن کے بھی خلاف ہوگا، سنت مصطفیٰ کے بھی خلاف ہوگا۔ اس لیے حدیث رسول کو سمجھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر کسی کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سرکار مدینہ جب اپنے فوج کو، لشکر کو، مجاہدین کو لے کے چلے تو وہ منافقین جو اندر تھے، عبداللہ ابن ابی، اب دیکھیں ہم کہاں جائیں، بس دعا کرو کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ ادھر مشرک حدیثوں کے یہ ترجمے کرتے ہیں کہ جہاں سلام پڑھو دیکھیں پکا لو نبی آ جاتا ہے، اور ادھر دشمنان صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی منافق تھے اندر تو نکلے نا۔ ادھر جناب ہمارے شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نہیں کہتے تھے کہ اندر وہ ہیں منافق ہیں، اور اہل حق کو چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے، کبھی صحابہ کے دشمنوں سے، کبھی توحید کے دشمنوں سے، کبھی مدنی پاک کے ختم نبوت کے دشمنوں سے، کبھی سنت کے دشمنوں سے، تو ان کو تو ہر وقت یعنی ایک جہاد کی زندگی ہوتی ہے، جو ہر آدمی ہمیں گالی نہ دے تو کیا کرے۔ اس لیے کوئی کہے گا وہ بھی ہے، کوئی کہے گا یہ ایسے ہیں، کوئی کہے گا یہ منکر رسول ہیں، کوئی کہے گا اولیاء اللہ کے منکر ہیں، کوئی کہے گا جناب دیکھو ان کا آدمی مر جائے اس پہ کبھی روضہ بنا ہوا آپ نے دیکھا؟ ان کے بڑے بڑے عالم فوت ہو جاتے ہیں، نہ روضہ نہ درود۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ روضے بنانے سے منع کس نے کیا، مولوی نے یا محمد مصطفیٰ نے؟ روضے بنا کے کس کے روضے کا مقابلہ کر رہے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں خدا کے بعد خدا کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں۔
مکے کے بعد مکہ کوئی نہیں، مدینے کے بعد مدینہ کوئی نہیں، خدا کے کعبے کے بعد گھر کوئی نہیں، محمد کے روضے کے بعد روضہ کوئی نہیں۔ تم اگر مقابلہ کرتے ہو تو کرو، بناؤ روضے جتنے بنانا چاہتے ہو۔ یہ تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ تم نے توہین کی ہے یا ہم نے۔ تم نے ہر جگہ روزوں کے جلوس نکال کے توہین کی ہے یا ہم نے کی؟ تم ہر جگہ نبی کو بلاتے ہو یا ہم؟ اس لیے ہمیں تو ہر کسی سے جنگ، لیکن یاد رکھو منافق تھے مدینے میں، لیکن کون تھے؟ وہ یہودی جن کو نے نکال اللہ نے علیحدہ کر دیا، صحابہ علیحدہ ہو گئے، کھڑے کھوٹے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کے مدینے کے ارد گرد یعنی یہود، ان میں جو منافق ہیں، جو نفاق پہ مرے، جو نفاق جن پہ نفاق پہ پلے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اور پھر اللہ نے منافقوں کو علیحدہ کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کو منافقوں کے نام بھی بتلا دیے، حتیٰ کہ حدیث میں موجود ہے ایک مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، تقریر فرمائی، اپنے خطبہ مبارکہ کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب میں منافقوں کے نام لوں گا۔ فرمایا کم یا فلان اٹھ جاؤ تم منافق ہو۔ صحابی کہتا ہے کہ 37 آدمیوں کو حضور نے نام لے کے نکال دیا، اور باقی نام جو تھے حضور نے حضرت حذیفہ کو بتلا دیے۔ تو اب بات سمجھ آ گئی، جو منافق تھے وہ بھی نکھر گئے، جو مومن تھے وہ بھی نکھر گئے۔ تو اس لیے صحابہ پہ ایسی باتوں کا الزام لگانا جو ہے یہ تو سب سے بڑا کفر ہے، کہ جن کے ایمان کا گواہ خدا ہو، خدا جن کے بارے میں کہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرمائے محمد مصطفیٰ تیرے صحابہ کے ایمان کا میں گواہ ہوں۔ اللہ کہے مومن ہیں، اور یہ کہے نعوذ باللہ منافق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ صحابہ جو ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میرا مدنی ان کے دلوں کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے، یہ اندر باہر تیرے پروانے ہیں۔ اور جو الزام لگائے وہ تو پھر قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اب جناب سمجھیں تو منافق جو تھے وہ علیحدہ ہو۔ اب اسی میں مقام صحابہ دیکھیں، اس آیت میں ذرا غور کریں، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ کتنا عجیب لفظ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اِذْ غَدَوْتَ، یاد رکھو ایک بات ہوتی ہے، ایک خطاب ہوتا ہے نا کسی کو نام کے ساتھ، ایک خطاب ہوتا ہے اس میں بڑا پیار ہوتا ہے کہ اس حالت کو سامنے رکھ کے خطاب کیا جائے۔ آپ کو ذرا سمجھیں، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے، اور آپ کے سر مبارک میں مٹی تھی، مٹی پہ آ کے سو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے جگایا۔ تو حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابی تراب، مٹی کے باپ اٹھو اٹھو۔ تو یہ پیار تھا۔ حالانکہ حضرت علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، چھوٹے بیٹے حضرت حسین تھے۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی اب مجھے ابو الحسن نہ کہا کرو، اب مجھے وہی کنیت جو حضور نے میری کنیت رکھی ابی تراب کہا کرو، کیونکہ وہ جو پیار ہے، وہ جو محبت ہے کہ وہ جھلک رہی ہے کہ اسی کیفیت کو حضور نے نسبت کر دیا کہ قم یا ابی تراب۔ اسی طرح دیکھیں میرے اللہ نے اپنے مدنی کو کتنی شان دی، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے مدنی اب اٹھو۔ وہ جو کپڑے میں لپٹ رہے تھے کہا اٹھو۔
یہ تو مجھے آج تک نہیں ملی کوئی روایت، شاید کسی بھائی کو یا کسی مولوی کو ملے تو مجھے ضرور دکھائے تاکہ میں بھی فائدہ حاصل کر لوں۔ ضروری تو نہیں ہوتا نا ہم ہر بات پڑھ لیں، انسان ہے، کوئی چیز پڑھی کوئی چیز نہ پڑھی، کوئی چیز نظر میں آئی کوئی چیز نظر میں نہ آئی۔ یہ ہمارے ہاں جو بڑا مشہور ہے نا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کالی کملی والے۔ یہ کالی کملی پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے، مل کا معنی کالی کملی میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ یہ جو بہرحال کوئی لفظ ہے، اگر کہیں حدیث میں ہے آمنا و صدقنا، آپ مجھے لکھ دیں تاکہ میری تسلی ہو جائے، ورنہ تو یہ ہے بھی ہے کملی میں لپٹنے والے یا لحاف میں لپٹنے والے یا کپڑے میں لپٹنے والے، لیکن ساتھ کالی کا جو ہم نے اضافہ کیا ہے یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے اضافہ کیا۔ ایک تم نے کیا، 5 انہوں نے کیا۔ ایک اضافہ تم نے کیا نا کالی کملی، 5 انہوں نے کیا۔ ہمارے جو یہ ملنگ ہے نا وہ کہتے ہیں 5 چیزیں کالی ہوں تو بلائیں آتی نہیں۔ ایک تو گلے میں کوئی نہ کوئی کالا دھاگا آپ دیکھیں گے وہ ضرور پہنیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ 5 چیزیں، وہ کہتے ہیں کوئی اکٹھی کر لو، مثلا جوتا اکٹھا کر لو، ایک جوتا ہو گیا، ایک کڑا ہو گیا، ایک انگوٹھی ہو گئی، پگڑی ہو گئی، کوئی کپڑا ہو گیا، کوئی قمیص ہو گیا، 5 چیزیں، ادھر 5 تن ادھر 5 کالی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں 5 تن کالے تو نہیں تھے، وہ تو اس سے تو زیادہ خوبصورت جمال والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ حضور کی اولاد سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بھائی اگر کٹھے کھڑے ہو جاتے تو حضور کی تصویر نظر آتی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ دونوں بھائی اگر کٹھے کھڑے کر دو تو محمد مدنی نظر آ جاتے، کیونکہ کچھ حصہ بھائی کا حضرت حسن کا ملتا تھا، کچھ حضرت حسین کا ملتا تھا حضور سے۔ اور کیوں نہ ملیں، آخر حضور کی بیٹی کی اولاد ہیں، بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں، اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ماں آئی تو میں نے دنیا میں کوئی عورت نہیں دیکھی، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، بات کرنے میں محمد مدنی کی کاپی اگر تھی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تصویر تھی محمد مصطفیٰ۔ تو پھر جب ان کی اولاد ہوگی تو وہ کیوں نہیں تصویر ہوگی میرے مدنی پاک کی؟ تو ان سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ ان سے جمال والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جن کا مقام یہ ہو، اور ہم نے 5 کالی چیزیں اکٹھی کرنی ہیں جی، 5 کالی چیزیں اکٹھی ہوں تو کہتے ہیں بلا نہیں آتی۔ بلا بھی کالی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتی، بھاگ جاتی، لیکن ہمارے پیر اور مولوی نہیں ڈرتے، نہ بلا سے نہ بھوت سے۔ یہ ختم پڑھنے پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھیں جناب یہاں خطاب کے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے صبح کی اور اپنے اہل سے نکلے، من أَهْلِكَ یاد رکھ لو لفظ، سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے؟ صرف حضور، حضرت علی، بی بی فاطمہ، حسن حسین، فقط اہل بیت یہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور ساری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، حضور جب احد کے لیے نکلے ہیں تو بی بی عائشہ کے حجرے سے نکلے ہیں۔ حضور جب احد کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ خدا، زوجہ محمد مصطفیٰ